صرف تمہاری زیورات پہ نگاہ نہ ہو بلکہ اس کی اچھی صفات پر نگاہ ہو۔ یہ ابو ہریرہ کو نبی نے جو ہے رائے دی، فاظفر بذات الدین، لیکن اسلام میں منع نہیں ہے۔ حسن دیکھنا، مال دیکھنا، خاندان دیکھنا منع نہیں کیا، یہ انسانی فطرت ہے اور اس کی بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ جیسے میں نے خاندان کی مثال دی کہ خاندان کا اثر انسان میں بولتا ہے، اس لیے اچھے خاندان کی لڑکی لانا کی کوئی برا نہیں ہے، لیکن نبی نے جس بات پہ زور دیا وہ یہ تھا کہ دین ضرور دیکھنا۔ تو آج یہ چاروں چیزیں دنیا میں چل تو رہی ہے، لیکن ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم مال تو دیکھ لیتے ہیں، حسن بھی دیکھ لیتے ہیں، خاندان بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کا اخلاق نہیں دیکھتے۔ یہ تو پوچھ لیتے ہیں کہ کون سی کالج میں اس کی تعلیم ہوئی، ایجوکیشن ہوا، یہ نہیں پوچھتے کہ کس ماحول میں اس کی تربیت ہوئی۔ کل تمہارے بچوں کی یہ ماں بننے والی ہے اور ماں کے اثرات اولاد پہ پڑتے ہیں، تو جیسی بیل ہوتی ہے ویسے پھر کاکڑیے لگتے ہیں۔ اس لیے فرمایا دین ضرور دیکھنا اور اچھی صفات تم ضرور دیکھنا۔ اگر تم صرف دین کو تم نے جو ہے پش پش ڈال دیا اور صرف تم خاندان دیکھا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر صرف حسن دیکھا ایک دن پچھتانا پڑے گا، لیکن تم نے اگر اچھے اس کے اخلاق دیکھے، دین دیکھا، اچھی صفات دیکھی، تم اگر غریبی میں بھی رہو گے تمہارا گھر جنت بن جائے گا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کو رائے دی۔ تو نکاح اسلام جس کے بارے میں فرمایا کہ آدھا دین نکاح کے ساتھ ہے، اذا تزوج العبد استکمل نصف الدین، جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ آدھا دین قرار دیا تو کتنا اہم ہوگا۔ پتہ چلا یہ ہمارا نجی معاملہ نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے اس کو اپنائیں۔ ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے اس میں یہ اقرار موجود ہے کہ مرضی میری نہیں چلے گی، میرے معاملات میں مرضی میرے اللہ اور میرے رسول کی چلے گی۔ تو اس اقرار میں یہ شامل ہوتا ہے کہ نکاح کرتے وقت یہ ہمارے ذہن میں رہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، مسلمان یہ نہیں دیکھے گا۔ اور ہم نے دنیا کو دیکھا اس لیے آج ہم نے تباہیاں خرید لی۔ آج شادی کے نام پہ جو کیا جاتا ہے جس میں انسانیت کے لیے ہلاکت ہے، غریبوں کے لیے زندہ غریبوں مر جاتے ہیں آج کے رسم و رواج کو دیکھ کر۔ تو اسلام میں شادی بڑی سادہ تھی۔ نبی نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جو آسانی کے ساتھ کر دیا جائے۔ نکاح اتنا آسان تھا کبھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پہ پیلا نشان دیکھا، فرمایا عبد الرحمن یہ کرتے پہ کپڑا پیلا نشان کیسا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کچھ دن پہلے میری شادی ہوئی، مدینے میں ہیں عبد الرحمن بن عوف اور نبی مدینے کے امام، بلکہ ساری کائنات کے امام، بلکہ سارے نبیوں کے امام، ان کو پتہ نہیں عبد الرحمن کی شادی کب ہو گئی۔ اور عبد الرحمن کوئی ایسا نہیں کہ چھوٹے موٹے صحابی تھے، ٹاپ 10 صحابہ جو ہیں نا عشرہ مبشرہ اس میں ہیں عبد الرحمن ابن عوف، ان کی شادی ہو رہی ہے اور نبی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم تو ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا جو ہے اس کو اوڑ میں دیتے، اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں، بلایا ہی نہیں، میرے بغیر نکاح بھی ہو گیا۔ نبی نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، صرف اتنا فرمایا عبد الرحمن ولیمہ ضرور کر لینا، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ ولیمہ سنت ہے، لیکن ولیمہ اسلام نے فکس نہیں کیا ہے کہ آپ کو کتنا خرچ کرنا ہے۔ ہر انسان کی اپنی ذاتی اس کی جیب کی گنجائش کے مطابق ولیمہ کرے۔ ہم نے مار اس وقت کھائی جب ہم نے ریس لگائی کہ جتنے اس کے تام تھے اتنے تام کروں گا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کی تنخواہ کیا اور میری تنخواہ کیا ہے۔ وہ مہینے کے لاکھ روپے کی تنخواہ اٹھاتا ہے اور میں سال میں بھی لاکھ بچت نہیں کر پاتا ہوں، ریس لگانے چلا ہوں سارے آئٹموں میں اس کے ساتھ، ہوتا کیا ہے پھر میں قرضی بن جاتا ہوں، میں قرض میں ڈوب جاتا ہوں، اور کئی بار تو
قرض کی حالت میں دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جس کے اوپر قرض باقی ہو۔ اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو جائے اور اس کے اوپر اگر کوئی قرضہ ہو تو اس کی روح لٹکی رہتی ہے، جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کیا جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہماری عجیب ریس ہے۔ اسلام نے بہت ساری چیزیں خاندان پہ انسان کی جیب کے خرچ کے مطابق چھوڑ دی تھی۔ اسلام میں مہر بھی فکس نہیں ہے، مہر بھی اسلام میں کوئی طے نہیں ہے، ہر خاندان کا ایک اپنا الگ ہوتا ہے، اسلام نے کوئی طے نہیں کی۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے تو آپ زیادہ دے سکتے ہیں، اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو کم دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے دی تھی اتنی میں بھی دوں گا۔ آج کل نام نہاد اور دکھاوے کے نام پہ پھر اس کے چرچے کیے جاتے ہیں کہ اس نے جو ہے 1 لاکھ روپے مہر میں دیے، کسی پہ احسان کیا ہے کیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے مزاج کے مطابق چلیں، جو اسلام نے رکھی تھی باتیں فکس نہیں تھی۔ مہر فاطمی جو مشہور ہے، یہ اسلام میں مہر فاطمی سنت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں کا بھی نکاح ہوا ہے، لیکن صرف حوالے کے طور پہ جب جہیز کی بات آتی ہے تو بھی حضرت فاطمہ کا وہ سامان سامنے رکھا جاتا ہے، اور جب مہر کی بات آتی ہے تو وہی حضرت فاطمہ کا مہر سامنے رکھی جاتی ہے۔ اسلام نبی کی صرف فاطمہ بیٹی نہیں تھی، نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کبھی اور پتہ لگانے کو معلوم کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ باقی 3 بیٹیوں کو نبی نے کیا جہیز دیا تھا، کیا دیا تھا؟ جہیز اسلام میں جہیز کا تصور ہی نہیں ہے۔ نبی نے جو فاطمہ کو سامان دیا تھا وہ حضرت علی کے پیسوں سے تھا۔ حضرت علی نے جو زرہ بیچی تھی، اور اس کے علاوہ عبد الرحمن بن عوف، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ایک تو حضرت عثمان نے دیے زرہ کے پیسے، اس کے علاوہ ٹوٹل ان کے پاس میں 900 درہم ہو گئے تھے شادی کے وقت میں، تو اس میں سے مہر بھی ادا کر دی گئی۔ بعض روایت میں 400 کہا گیا، بعد میں 500 کہا گیا۔ 131 تولہ چاندی یہ مہر فاطمی ہے۔ آج حساب لگاؤ گے تو زیادہ ہو جائیں گے پیسے۔ میں نے شروع میں کہا مہر فاطمی اسلام میں سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ نبی کی باقی سارے صحابہ اور نبی کی باقی بیٹیاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے نکاح اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نکاح میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ مہر فاطمی کیا تھا وہی دینا پڑے گا، کسی صحابی نے نہیں کیا یہ۔ ہاں اگر کوئی برکت حاصل کرنے کے لیے مہر فاطمی دینا چاہے تو گنجائش ہے، دے سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں۔ اور اسلام میں کم مقدار بھی فکس نہیں، زیادہ بھی فکس نہیں۔ احناف کے یہاں جو 10 درہم بتایا جاتا ہے وہ قیاس کے ذریعے سے ایک مسئلہ نکالا گیا ہے، اسلام کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی کی انگلی توڑ دیتے ہیں اس کا جو قصاص ہے وہ کم سے کم 10 درہم ہے۔ انگلی کا بدلہ تو انگلی ہے، لیکن اگر آپ سمجھوتا کرا لیتے ہیں، اس کو جو ہے کچھ دے کے راضی کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 10 درہم ہے۔ وہ اسلام میں رکھی گئی کہ کم سے کم آپ جو ہے 10 درہم مہر دیا کریں، ورنہ زیادہ اور کم کی اسلام میں کوئی قید نہیں تھی۔ بہت ساری باتیں ایسی تھی جو اسلام نے آپ کے آمدنی کے مطابق رکھے تھے، جیسے ولیمہ ہے۔ ولیمہ ایسا بھی ہوا کہ نبی نے پورے مدینے کو کھلایا، ولیمہ ایسا بھی ہوا کہ صرف اس میں خرچہ آیا 2 کلو جو، نبی کے ولیمے کا خرچہ 2 کلو جو، گیہوں باجرہ بھی نہیں، جو۔ اور ایسا بھی نبی سفر میں نکاح ہوا حضرت صفیہ کا، تو اس میں یہ تھا کہ نبی نے فرمایا جس کے پاس جو سامان ہے وہ دسترخوان پہ رکھے۔ کسی کے پاس میں پنیر تھی، کسی کے پاس میں گھی تھا، کسی کے پاس میں کھجور تھا، وہ دسترخوان پہ رکھا گیا، سب نے کھایا اور نبی نے فرمایا یہی ولیمہ ہے۔ ولیمے میں بھی یہی ہے، ولیمے میں یوں ضروری نہیں کہ سارے شہر کو بلا دیا جائے، اگر آپ استعداد رکھتے ہیں اور پورے شہر کو کھلاتے ہیں تو اسلام میں منع بھی نہیں ہے، لیکن
غریب خام و خواہ مالداروں کی ریس میں شامل نہ ہو، ورنہ ہمارا معاشرہ ہلاکت میں ہوگا۔ ویسے بیٹی کو دینا کوئی اسلام میں غلط نہیں تھا۔ شاید میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہن کو جوڑے دیے، نبی نے اپنی بہن کو گھوڑے بھی دیے تھے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی بہن کو الماریاں دی، نبی نے اپنی بہن کو سواریاں بھی دی تھی۔ حقیقی بہن تو کوئی تھی نہیں، وہ حلیمہ کی بیٹی شیمہ جب آئی تھی مکہ فتح ہونے کے بعد، قبیلہ حوازن کی طرف تو جنگ ہوئی تو اس میں وہ گرفتار ہو گئی، کہنے لگی مجھے مت پکڑو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ تو صحابہ نے کہا ہمارے نبی کی کوئی بہن ہے ہی نہیں، وہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے ہیں، تو بہانہ کر رہی ہے چھوٹنے کے لیے۔ کہا نہیں، ان سے پوچھ کے آؤ، حلیمہ کی بیٹی ہوں، شیمہ میرا نام ہے، تمہارے نبی کے ساتھ بچپن میں نے بکریاں چرائی ہیں، جو ہے تمہارے نبی نے ایک مرتبہ مجھے کاٹا تھا، اس کا نشان بھی، ان کے دانتوں کے نشان بھی موجود ہیں، وہ میرے بھیا ہیں، ان سے کہو کہ تمہاری بہن آئی ہے۔ نبی کو جب پتہ چلا اتنی تیز رفتاری سے اٹھے کہ کندھوں سے چادر گر گئی، آگے نکل گئے اور کہا کہ چادر دو، کیا کریں گے؟ میری بہن آ رہی ہے، اس کے قدموں میں بچھاؤں گا۔ چادر بچھائی، بٹھایا، مشروب پلایا، نبی سے تمر پلایا، اور پھر کہا بہن اگر رہنا چاہتی ہو بھائی کے گھر رہ لو، وہ عزت دوں گا کہ دنیا کا کوئی بھائی نہ دے سکا، اگر جانا چاہتی ہو جو ہے اختیار ہے، جا سکتی ہو، اپنے قبیلے کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو جاؤ، تو رخصت بھی کروں گا، تو بڑی شان کے ساتھ میں۔ تو جب رخصت کیا تھا حضرت شیمہ کو نبی نے، تو جو ہے سرخ اونٹ دیے تھے۔ سرخ اونٹ کی قیمت عرب کے یہاں فارچونر سے کم نہیں تھی۔ جیسے آج کا ہمارا یووا کہے کہ میرے پاس فارچونر گاڑی ہے، تو عرب کے لوگ کہتے تھے میرے پاس سرخ اونٹ ہے، اور نبی نے سرخ اونٹ دیے، بعض روایتوں میں گھوڑے دیے، اور نبی نے سواریاں دی، الماریاں نہیں، سواریاں، جوڑے نہیں، گھوڑے۔ تو نبی نے دیا بہن کو، تو بہن کو، بیٹی کو دینا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن جہیز کی رسم کو اسلام ایکسیپٹ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ دکھا کے جو سامان اور فرنیچر اور گاڑیاں بھر کے غریبوں کے سامنے ڈال کے اور سارا تماشا دکھا کے پھر بیٹی کو دیا جاتا ہے۔ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کسی اور کو نہیں دے رہا، اپنی اولاد کو دے رہا ہے، اور اس بیٹی کو دے رہا ہے جو بیٹی تیری زمینوں میں حق رکھتی ہے، اس بیٹی کو دے رہا ہے جو تیرے سارے پلاٹوں میں حق رکھتی ہے، اس بیٹی کو دے رہا ہے جو تیرے آنگن میں حق رکھتی ہے، اس بیٹی کو دے رہا ہے جس کو رسوئی میں حق رکھتی ہے۔ باپ کی جتنی بھی ملکیت ہے اس میں اگر جو ہے 100% بیٹے کا حق ہے تو 50% بیٹی کا حق اسلام نے رکھا ہے۔ کہ اگر کوئی باپ اپنے جو بیٹی کو 20 گاڑیاں مال بھر کے دے دے، تب بھی وراثت جو ہے کینسل نہیں ہوگا، وراثت دینی پڑے گی، ورنہ مجرم ہیں، گنہگار ہیں، قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ یہ تھا اسلام کا فرق۔ جہیز کس کے یہاں تھا؟ جہیز ان کے یہاں تھا جب بیٹی کا نکاح ہوتا تھا، ان کے یہاں وراثت نہیں تھی۔ یہ ہمیشہ کے لیے اب بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، اب جو ہے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم، اب یہ باپ کے مال میں کوئی حق نہیں رکھتی، وراثت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جب اس کے یہاں وراثت کا تصور ہی نہیں ہے تو بیٹی کو کچھ دے کے روانہ کیا جائے۔ ان کا دیکھا دیکھی ہم نے بھی لے لیا۔ تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ بیٹی کو آپ دینا چاہیں پوری زندگی دے۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ جس کو 2 بیٹیاں، بعض روایتوں میں 3 کا بھی ہے، کہ جس کو 2 بیٹیاں دے یا 3 بیٹیاں دے، نام اچھے رکھو، تعلیم اور تربیت کا، ان کی پرورش کا انتظام کرو، ان کا نکاح کر دو، اور بعض روایتوں میں فرمایا زندگی بھر ان پر خرچ کرتے رہو تو جنت تم پہ واجب ہو جائے گی۔ تو بیٹی پہ خرچ کرنے سے روکا نہیں اسلام نے، اس جہیز سے اس لیے روکا کہ اسی جہیز نے جو ہے بہت سارے گھر اجاڑے ہیں، اسی جہیز نے بہت ساری بچیوں کو جلایا ہے، اسی ملک میں پیٹرول ڈال کے جلا دیا گیا لڑکی کو کہ تو جہیز لے کر نہیں آئی، اسی ملک کے اندر لڑکی کا گلا دبا کے مار دیا گیا کہ تو اپنے باپ کے گھر سے کچھ لے کے نہیں آئی۔
تو اور بہت ساری بچیاں 30 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن آج کل جو یہ چلے ہیں سسٹم، جہیز کے ماں باپ غریب ہیں تو نہیں پہنچ پاتے، اس لیے یہ بغیر نکاح کے بچیاں جو رہ جاتی ہیں، یہ سوسائٹی کے لیے ہلاکت ہے، یہ انسانیت کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اسلام دین فطری ہے، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا قانون اسلام نے رکھا ہے۔ اپنی بیٹی کو دو، دکھا کے نہیں، زندگی بھر دیتے رہو، جب ضرورت پڑے تب دیتے رہو۔ کبھی 10,000 پیسے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، بیٹی کے اکاؤنٹ میں کبھی 10,000 روپے ڈال دیے، دنیا تو نہیں دیکھے گی، وہ تو دیکھ رہا ہے، دنیا کو کیا دکھانا میں نے اپنی بیٹی کو دیا ہے، زندگی بھر دو، اللہ نے آپ کو دیا ہے، کبھی 50,000 جو ہے بیٹی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا کرو، کوئی اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن دکھا کے فرنیچر سب باہر رکھیں گے، 2 دن وہاں پڑا رہے گا، پھر سسرال جائے گا وہاں 2 دن باہر پڑا رہے گا، یہ دکھا کے جو جہیز دیا جاتا ہے اس کا اسلام مخالف ہے۔ تو یہ اس ترتیب پہ آ جائیں تو ہلاکت سے بچ جائیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر ہم صحیح ترتیب پہ آئیں گے تو انسانیت کو بچا لیں گے، ہمارے معاشرے کو بچا لیں گے، ہم اپنی سوسائٹی کو بچا لیں گے۔ تو نکاح اسلام میں کوئی نجی کام نہیں ہے، نصف الدین جس کو کہا ہے اس میں مکمل رہبری کی ہے۔ تو جہیز اور مہر اور ولیمہ، یہ 3 بڑی باتیں آ گئی۔ ولیمے میں کوئی اسلام نے فکس نہیں کیا، آپ کی جیب پہ ڈالا ہے، کبھی بڑا کبھی چھوٹا اپنی گنجائش کے مطابق۔ اور مہر بھی کوئی اسلام نے فکس نہیں کی، اپنی گنجائش کے مطابق۔ اور بیٹی کو دینا زندگی بھر دے سکتے ہیں، لیکن جہیز کی رسم سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اور بھی بہت سارے خرافات ہیں جس کی طرف ہم چل پڑے ہیں، جو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سیٹ نہیں ہوتی۔ آج کل ایک سسٹم چلا ہے، کھڑو کھانوں کھلانا، کھڑا کھانا، یہ شوق ہو گیا اور فیشن۔ اب اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ جامع مسجد کا امام بھی شادیوں میں ماشاءاللہ کھڑے ہو کے چائے اور کافی کی چسکیاں لے رہا ہے۔ یہ کھڑا کھانا کبھی اونٹوں کا طریقہ ہوتا تھا، انسانوں کا نہیں۔ جانوروں میں مشہور جو تھا کھڑا کھانا، یہ ہر جانور میں بھی نہیں تھا، بہت سارے جانور بھی بیٹھ کے کھانا پسند کرتے تھے۔ ایک اونٹ ہے جو لمبا تڑا ہے اور جتنا کھڑا ہوگا تو ساری کھانے کی چیزیں اس کے سامنے نیچے ہوگی، تو یہ اونٹ کی صفت تھی کہ کھڑا کھانا۔ اس کو ہم نے فیشن بنا لیا، اس کو ہم نے، دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کپڑے پورے اتار لے گی تو اس دن ہم بھی اتار لیں گے۔ شرم حیا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے جس کو ہمارے دین اسلام میں الحیاء شعبۃ من الایمان کہا گیا، کہ شرم و حیا ایمان کا اہم شاخ ہے، اہم برانچ ہے۔ اس کے بغیر جو ہے تم انسانیت کی کسوٹی پہ کھڑے نہیں اتر سکتے۔ تو بہت سارے خرافات ہیں، جیسے مخلوط اجتماع، عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع، یہ غلط ہے۔ اس سے تباہیاں پھیلتی، بے حیائی پھیلتی، اسی سے اس وقت محسوس ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر مخلوط اجتماعات کو ہم نے نہیں روکا کہ بلندے آپا کیوں بولا، کون پنگو لے رہے کہ آپن کے لینو ہے، اگر ہر آدمی یوں ہی سوچتا رہے گا اور کوئی جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو پھر تیری اور میری بیٹیاں بھی نہیں بچ پائیں گی بے حیائی سے۔ روکنا بہت ضروری ہے۔ معاش اپنے آپ حالات کہیں بھی نہیں بدلیں گے، صرف دعاؤں سے بھی کبھی نہیں بدلیں گے۔ کسی کو آگے آنا پڑے گا، کسی کو موقع میں ہیلپ پہ۔ اللہ نے آپ کو اگر خاندان میں بڑا بنایا ہے، جب لوگ آپ سے مشورے پوچھتے ہیں تو ان کو یہ باتیں بتایا کرو کہ مخلوط اجتماع نہیں ہوگا، شادیوں میں گانا بجانا، ڈی جے، مسلمان کا طریقہ تو چھوڑو، ہندوستان کا کلچر بھی نہیں تھا۔ پوچھو 70-80 سال کے بوڑھے سے پوچھو کہ گانا بجانا کہ کس کا شیوا تھا۔ اگر زندہ ہے تمہارے پریوار میں اگر کوئی 80 سال کا مرد، اس سے پوچھو تو وہ کہے گا یہ سانسیوں اور ڈوموں کا طریقہ تھا، یہ منگنے ہاروں کا طریقہ تھا۔ بہانہ کر لیا جاتا ہے کہ ٹینگر کون ماننا ہے۔ اگر ٹینگر 2000 کا نوٹ روزانہ پھاڑے، پھر کہے کہ دیکھ مالو ٹینگر کون ماننا ہے، روزانہ 2000 کا نوٹ پھاڑے، نقصان سامنے ہے، وہاں بہیں چڑھا لیتا ہے، ٹینگر کا علاج تیرے پاس موجود ہے، لیکن نقصان یہ سامنے نہیں ہے، اس لیے جو ہے کہتا ہے کہ جو ہے میری نہیں چلتی، کیا کریں، ٹابر ہے کہ کرنٹ دیکھے، خوشی کو موقع ہے۔ تو خوشی کو موقع یہ تھوڑی ہے کہ انسانیت کی حدوں سے پار ہو جاؤ،
خوشی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندروں کی لسٹ سے بھی آگے نکل جاؤ، خوشی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بے حیا بن جاؤ اور بے شرم بن جاؤ۔ اس لیے اس معاشرے کی برائیوں کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ذمہ داری تیری اور میری ہے۔ اس لیے بولا کریں، موقع پہ بتایا کریں۔ اگر کوئی نہیں مانتا پھر بھی مسئلہ حل ہے۔ کیسے؟ شروعات کریں اپنے گھر سے، اپنے گھر سے میرے گھر میں شادی ہوگی، گانا بجانا نہیں، مخلوط اجتماع مجھے برداشت نہیں، کھڑا کھانا مجھے پسند نہیں، کرسیوں کے پیسے نہیں ہوں گے، چٹائی بچھا کے نیچے مسلمانوں کو، انسانوں کو کھلا دوں گا، لیکن اونٹوں کی طرح کھلانا مجھے گوارا نہیں۔ اپنے گھر سے شروعات کرو۔ دین کے اندر نکاح کوئی نجی معاملہ نہیں ہے۔ مسجد کے اندر نکاح کا سنت، جو سنت تو نہیں کہہ سکتے، سنت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ صرف ایک حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا نکاح کا اعلان کیا کرو اور مسجدوں میں کیا کرو۔ اس لیے اس حدیث کے اوپر مفسرین نے کلام کیا ہے، لیکن جو مفتہ بہی قول ہے، ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر آپ صحابہ کی نکاحوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، نبی کی نکاحوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، مسجد میں نہیں ہوئی۔ نبی کے جتنے بھی نکاح ہوئے مسجد میں نہیں ہوئے ہیں، صحابہ کی نکاحیں مسجد میں نہیں ہوئی ہیں۔ حضرت فاطمہ کا نکاح مسجد میں ہوا، روایت موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں نبی نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو اور مسجد میں کرو، لیکن محدثین نے اس حدیث کو کہا کہ یہ ضعیف روایت ہے، اس لیے یہاں سے مسئلہ نہیں نکالا جائے گا۔ مسئلہ دوسری روایتوں کو سامنے رکھ کر، صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کر اور نبی کے عمل کو سامنے رکھ کے نکالا جائے گا۔ انہوں نے مسئلہ یہ نکالا کہ مسجد میں کبھی نکاح کر لیا جائے تو ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ مسجد میں نکاح کرنے کا ایک فائدہ بھی ہے کہ بہت سارے خرافات سے بچ جائیں گے، آپ ویڈیوگرافر سے بچ جائیں گے، آپ گانوں سے بچ جائیں گے۔ مستحب چیز ہے لیکن اس کو سنت یا اسلام کا حصہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک اور خدشہ سامنے تھا، اس لیے اس کو سنت نہیں قرار دیا۔ وہ خدشہ یہ ہے کہ مسجدوں میں نبی نے فرمایا تھا قیامت کے قریب شور مچایا جائے گا اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اگر عام نکاح کی اجازت مسجدوں میں دے دی جائے تو پھر شور ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تو مسجد اتنے بڑے احترام کی جگہ ہے، اتنے بڑے احترام کی جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ زمین پہ اگر میرا گھر ہے تو مسجد ہے، یا اللہ کا گھر ہے، تو اس کا احترام بھی اتنا ہی ضروری ہے۔